پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ جو فلسطینیوں کی جد و جہد تھی نا، یہ تقریباً 1920 سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور عزا الدین القسام نامی جو مصری عالم دین تھے، جنہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ یہودیوں کی آباد کاری کے خلاف جو ہے آواز بلند کی تھی، اور اس خطے میں مسلح جد و جہد کا آغاز کیا تھا۔ بنیادی تعلق ان کا شام سے تھا، لیکن فلسطین میں آ کے انہوں نے ایک پوری موومنٹ چلائی تھی، اور اس وقت چونکہ یہ سارا خطہ جو ہے وہ اس طریقے سے بارڈر اس کے ویلڈ نہیں تھے، اور شاید آج کے زمان و مکان میں اس کا تصور کرنا مشکل ہو کہ ایک بندہ شام سے جا کے وہاں پہ کر رہا ہے، تو وہ کراس بارڈر ٹیررزم کی اصطلاح جو ہے نا یہ نئی تھی۔ ویسے اب تو خیر یہ بھی ختم ہو گئی ہے، اسرائیل کے تو پوری دنیا سے، امریکہ سے جب وہ ہو رہے ہیں تو باقاعدہ پھول نچھاور کر کے انہیں بھیجا جا رہا ہے آئی ڈی ایف کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے، لیکن خیر اس کو مت چھوڑ دیں، تو وہاں سے یہ شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ جد و جہد چلتی رہی ہے۔ آگے خالد صاحب نے ذکر کیا اخوان کا، تو اخوان کی جد و جہد بھی باقاعدہ طور پہ فلسطین کے بارے میں تھی، اور 1948 میں جب نکبہ ہوا، جب 500 دیہات جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ شب خون مارا گیا، اور وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا، خالی کروائی گئی زمین جو ہے، جو اس سے پہلے ایک الزام تھا کہ لوگوں نے بیچی، تو بیچنے کی والی تو تھوڑی تھی، جب اسرائیل کو بنانا تھا یا بستیاں آباد کرنی تھی تو پھر 500 دیہات کو ابتدائی طور پہ 1948 میں ان پوری زمینوں کو خالی کروایا گیا تھا، جسے یوم نکبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر جو اخوان تھی اس نے باقاعدہ اعلان جہاد کیا تھا، اور جو اخوان کے لوگ تھے وہ باقاعدہ طور پہ تربیت حاصل کر کے جا کے انہوں نے یہ فلسطین کے جہاد میں شامل ہوتے رہے ایک طویل عرصے تک، جب تک کہ پھر وہ جو خالد صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جب ضرورت ختم ہو گئی تو پھر اخوان کو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کنوکٹ کر لیا، یا اس کو جو ہے نا اسی بنیاد پہ پکڑ لیا کہ جی یہ تو مسلح جد و جہد کرنے کے حامی ہیں اور یہ تو یہاں پہ بھی فساد کریں گے۔ تو خیر مطلب اس کے وہ سے پھر اس کے بعد جو پی ایل او ہے یہاں پہ، فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن جو تھی، یاسر عرفات کے نام سے جو مشہور ہے، تو اس کی جد و جہد اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی مسلح جد و جہد تو 1950 میں شروع ہوئی ہے۔ اسٹارٹ مسلح سے ہی انہوں نے کیا، مسلح سے ہی انہوں نے کیا، اور بڑے بڑے انہوں نے جہاز اغوا کیے، اور انہوں نے اور پوری دنیا کے اندر انہیں سپورٹ ملتی رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ رشین لٹریچر آپ اٹھا کے دیکھیں، عرب تو خیر ایک پوری وہ آپ کو نثر میں، نظم میں، ہر چیز ملتی ہے۔ آپ اردو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 60s اور 70s میں جو نظمیں لکھی گئیں، جو افسانے لکھے گئے، جو چیز تو فلسطینی جہاد کو تو انہوں نے سارے کو ہمیشہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا، اور اسی طرح مطلب بے شمار اس میں لوگ ہیں، خواتین جنہوں نے جہاز اغوا کیے، جو دیگر جو لوگ تھے جنہوں نے فدائی کارروائیاں کی اسرائیل کے اندر، تو وہ سارے ہیرو ہمیشہ سے رہے ہیں یہاں پہ۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اصل میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جب 80s کا مرحلہ آیا تو اس وقت چیزیں جو ہے وہ ان کی شکل اور حیت بدلنی شروع ہوئی، اور اس کے بدلنے کی وجہ عالمی پالیسیز تھی، کہ پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ اس طریقے سے دبا کے اور طاقت کے زور پہ فلسطینی جو جد و جہد ہے اس کو ختم کر دیں گے، فلسطین کا نام مٹا دیں گے، اور اسرائیل اس خطے میں ایک بحیثیت واحد ریاست وہ قابض ہو جائے گا۔ لیکن 1980 آتے آتے جو ہے ان نے یا اسرائیل کے جو سرپرست ہیں یا جسے ڈیپ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، انہیں یہ بات ریئلائز ہو گئی کہ یہ طریقہ اب ناکام ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر کیا گیا کہ انہوں نے زور ڈالا عربوں کے اوپر، عربوں کو استعمال کیا۔ جو پی ایل او تھی اس کی فنڈنگ بند کر دی گئی، یہاں سے فنڈنگ اس کی رکوا دی گئی، اور یہاں پہ ان کو بڑے پیمانے پہ جو فیسیلیٹیشن ملتی تھی عرب ریاستوں سے، مصر سے، وہ ساری کی ساری بند ہو گئی۔ تو پی ایل او جو ہے وہ اس عسکری جد و جہد سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا انتہا جو ہوئی وہ فلسطینی اتھارٹی کا جو اوسلو ایکارڈ کیا انہوں نے، چھوٹی سی پہلے کیمپ ڈیوڈ میں ہوا اور اس کے بعد اوسلو میں ہوا، اور اس کے اندر ایک ایسی ریاست جس کی جو سیکیورٹی ذمہ داریاں ہیں وہ اسرائیل کرے گا، اور اس کے پاس جو ہے وہ صدر ہوگا، وہ اپنی ایمبیسیز بنائے گی، لیکن وہ کسی کو ویزا جاری نہیں کر سکتی فلسطین کا۔ اس قسم کی ایک جو ہے انہوں نے معاہدہ کر کے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اب جو اتنی لمبی چوڑی جد و جہد تھی، ایک صدی کی جو جد و جہد تھی، وہ ایسے
چند لوگوں کی مطلب ایک خاص وقت کے اندر جو آپ یہ کہہ لیں کہ بزدلی دکھانے کی وجہ سے وہ ختم تو نہیں ہو سکتی. وہ تو لوگوں کی مفاہمت کی پالیسی کا مفاہمت نام کچھ بھی دیا جا سکتا ہے, مفاہمت کی پالیسی. تو پھر جو ہے اس وقت اس نے ایک نئی شکل لی حماس کی صورت میں.